ندامت کے آنسو، یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر مئی 2024 کے شمارہ میں، تحریر کیا ہے فقیہہ صابر نے۔ نفس انسانی میں خیر و شر دونوں کی استعداد رکھی گئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ شمس آیت نمبر 7 تا 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انسانی جان کی قسم، اسے ہمہ پہلو توازن اور درستگی دینے والے کی قسم، پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی، پس وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا، یعنی اس میں نیکی کی نشو و نما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا، یعنی نیکی کو دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو اس میں خیر اور شر دونوں شامل کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب اپنے نفس میں موجود شر پر قابو پا کر خیر کے کام کرتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو کر مسجود ملائک بن جاتا ہے، اور اگر خیر کو چھوڑ کر شر پر عمل پیرا ہو تو شیطان بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر خیر اور شر کی جنگ مرتے دم تک جاری رہتی ہے، اور یہی دونوں عوامل انسان کو جنتی یا جہنمی بناتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے خاک سے پیدا کیا ہے اور اس کی فطرت میں نیکی اور بدی ڈال دی ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ دنیا میں آ کر انسان خطا کرنے سے باز رہے، ماسوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے شر سے محفوظ فرما دیا، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ان خیر و شر کے مادوں کے ساتھ تیسری چیز کو شامل کیا ہے جسے ضمیر کہتے ہیں۔ یہ ضمیر ہی ہے جو انسان کو اس کے انجام کردہ ہر فعل بد پر کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ ضمیر کی اس خلش سے ہی پریشان ہو کر بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا اور معافی طلب کرتا ہے۔ ضمیر کی موجودگی سے انسان ہر گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتا ہے، اور یہ ندامت ہی توبہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ندامت ہی توبہ ہے۔ جب بندہ برائی کرنے کے بعد نادم ہو کر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، گویا اسے یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ میرا رب توبہ ضرور قبول فرماتا ہے، اور یہی کامل یقین رب سے اپنے بندے کا تعلق مضبوط کر دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1669 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک اس خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں اس زمین پر بہایا جائے، اور دوسرا اس آنسو کا قطرہ جو بندہ اپنے رب کے خوف سے بہائے۔ بقول شاعر، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ عرق انفعال سے مراد وہ پسینہ ہے جو شرمندگی کے باعث آئے، یعنی جب انسان کوتاہی اور بے عملی کی وجہ سے شرمسار ہو کر تقصیر کے باعث اللہ کے حضور تائب ہوتا ہے تو کسر نفسی کی وجہ سے آنسو یا احساس ندامت کی وجہ سے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ ان آنسوؤں اور پسینے کے قطروں کو موتی اور قیمتی پتھر کی طرح اہمیت دی جاتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قطرہ اشک ندامت در سجود ہم سری خون شہادت می نمود، یعنی ندامت کے آنسوؤں کے وہ قطرے جو سجدہ میں گناہ گاروں کی آنکھوں سے گرتے ہیں اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شہیدوں کے خون کے برابر شمار کرتی ہے۔ علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں سورہ قدر کے ذیل میں ایک روایت نقل کی ہے جس سے گناہ گاروں کی ندامت اور شرمندگی کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کا رونا، آہ کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی ندامت اور ان آنسوؤں کے اہم ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال شان کی جو بارگاہ ہے وہاں آنسو نہیں ہیں، کیونکہ آنسو تو گناہ گار بندوں کے نکلتے ہیں۔ فرشتے رونا نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس ندامت نہیں ہے، ان کو قرب عبادت حاصل ہے، قرب ندامت نہیں۔ قرب ندامت تو ہم گناہ گاروں کو حاصل ہے۔ اس لیے مولانا شاہ محمد احمد الہ آبادی فرماتے ہیں، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا قصور ہے۔
اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہیں جس کا دل و دماغ دنیا کی چمک دمک اور رنگینیوں سے متاثر نہ ہوتا ہو۔ نفسانی خواہشات، دنیا کے مختلف لذتیں اور پھر شیطان کے مختلف جہتوں سے تسلسل کے ساتھ حملے ہوتے ہیں، جن کے سبب ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ ندامت، شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور خود کو مجرم و خطا وار سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ بندے کو جب احساس ندامت ہوتا ہے اور وہ مالک حقیقی کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لیا، اور یہی وہ تصور ہے جس کے استحکام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5205 ہے، ایک دن خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص پانی پر چلے اور اس کے پیر گیلے نہ ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا، ایسا ناممکن ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جو شخص دنیا میں آئے گا خطا بھی ضرور کرے گا۔ گناہ پر اصرار یعنی بے فکری اور بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتے رہنا اور اس پر قائم و دائم رہنا بڑی بدبختی اور بہت برے انجام کی نشانی ہے۔ ایسا عادی مجرم اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ کے بعد رجوع اللہ یعنی توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ربانی ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے نے گناہ کیا مگر اللہ نے اس کو ظالم نہ کہا، انتظار میں رہا کہ شاید توبہ کر لے، لیکن جب وقت گزر گیا اور اس نے توبہ نہ کی تو فرمایا، اے انسان، گناہ کرنے پر تجھے ظالم نہیں کہا تھا مگر توبہ نہ کر کے تو نے ظلم کیا۔ معلوم ہوا کہ گناہ تو ایک درجے کا ظلم اور نافرمانی ہے، مگر اصل ظلم جس کو اللہ نے شمار کیا وہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا ہے۔ اس زمن میں حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف کشف المحجوب میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص نے گناہ سے توبہ کی، پھر اس گناہ کا مرتکب ہوا اور پھر نادم ہوا۔ ایک روز اس نے اپنے دل میں کہا، اگر میں پھر توبہ کر کے گناہ کروں تو میرا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے کان میں ہاتف غیبی کی آواز آئی، تو نے ہماری اطاعت کی، ہم نے تجھے پسند کیا، پھر تو نے بے وفائی کی اور ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے تجھے مہلت دی، اگر پھر توبہ کرے تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ بندہ اپنے حوال پر غور کرے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اس کا بیشتر وقت معصیت میں بسر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرمائے تو بندہ معافی مانگنے کی طرف راغب ہوتا ہے اور عزم کرتا ہے کہ آئندہ ان گناہوں سے باز رہے گا، البتہ بحیثیت بشر پھر انہی غلط کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے اور توبہ پر قائم رہنے کو محال جانتے ہوئے دوبارہ توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کا رب توبہ پر قائم نہ رہنے کے باوجود اس کا منتظر رہتا ہے کہ کب بندہ معافی مانگنے کے لیے اس کے حضور رجوع کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بندہ کوئی خطا کر بیٹھے اور اس پر نادم بھی ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے رب کی رحمت کی طرف رجوع کرے اور اس سے معافی طلب کرے، بار بار گناہ سرزد ہونے پر بار بار توبہ کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع اور اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریف مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ درج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص توبہ کرتا لیکن ثابت قدم نہ رہتا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو وہ بہت پریشان ہو گیا، جنگل بیابان کا رخ کیا اور وہاں جا کر رب العزت کے حضور عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گناہ نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نظر کرم نہیں رہی؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟
اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا تو وہ کس کے در پر جائیں گے؟ اگر تو نے انہیں راندہ درگاہ کر دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش جاتی رہی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے بندے سے کہہ دو تم نے میری کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اگر تیرے گناہ زمین کے برابر ہوں میں تب بھی بخش دوں گا۔ توبہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ گناہ کی وجہ سے روح کو تکلیف محسوس ہو اور دل میں نفرت و ناگواری کے جذبات پیدا ہوں، کیونکہ اگر گناہوں کے ارتکاب کی عادت پڑ جانے کی وجہ سے کسی کو گناہ پر دکھ نہ ہو اور وہ صرف زبان سے توبہ کرتا رہے تو اس کا یہ عمل توبہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ خودکار حرکات اور بے فائدہ عبارات کا مجموعہ تصور ہوگا۔ در حقیقت ندامت ہی توبہ ہے۔ توبہ ندامت اور درد کے اظہار کا نام ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ گناہ اسلام سے باہر نہ کر دے۔ دراصل ندامت تو ایک احساس ہے اپنے رب کے روٹھ جانے کا، اور جب دل سے یہ احساس ہی مٹ جائے تو ایسی توبہ صرف الفاظ تک محدود ہوتی ہے۔ در دل ہوس گناہ و برلب توبہ، در صحت میں خوری و در تب توبہ، ہر روز شکستہ نست ہر شب توبہ، زیں توبہ نادرست یا رب توبہ۔ مفہوم یہ ہے، دل میں تو گناہوں کی ہوس ہے اور ہونٹوں پر توبہ ہے، تندرستی میں تو شراب نوشی ہے اور بیماری میں توبہ، ہر روز توبہ توڑی جاتی ہے اور ہر رات توبہ، ایسی نادرست توبہ سے یا رب توبہ ہے۔ بنو امیہ کے 5ویں خلیفہ عبد الملک نے ایک دفعہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو محمد، اب میری یہ حالت ہے کہ اچھا کام کرتا ہوں تو اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور اگر برا کام کرتا ہوں تو ندامت نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تمہارا دل مکمل طور پر مر چکا ہے۔ جب دل ہی مردہ ہو جائے تو اپنے گناہوں پر ندامت کیسی؟ ایسے میں اپنے رب کے روٹھ جانے کا احساس کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اور جب احساس ہی نہیں تو توبہ کیسی؟ یہ در حقیقت ڈھٹائی کی انتہائی منزل ہے۔ انسان جب گناہ کا ارتکاب کر کے نادم ہوتا ہے اور توبہ کے لیے آنسو بہاتا ہے تو گویا وہ نیکی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ بھی اپنی ناراضی دور کر کے اپنے بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ کرتے دیکھا، یعنی توبہ و استغفار کے کلمات زبان سے جلدی جلدی عطا کرتے دیکھا تو فرمایا، توبۃ الکذابین، یعنی بہت جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس کے لیے 6 شرائط ہیں۔ پہلی، جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو۔ دوسری، جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کرے۔ تیسری، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کرے۔ چوتھی، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگے۔ پانچویں، آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا عزم کرے۔ اور چھٹی، اپنے نفس کو اللہ پاک کی اطاعت میں گھلا دے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں اہل ایمان کو توبہ کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مومنو، تم سب مل کر اس کے حضور میں توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اپنی بری عادتوں اور گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کی جانب مائل نہ ہونے کا ایک سبب نفس کا یہ فریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، ہم جو کچھ بھی سیاہ و سفید کریں وہ اپنی رحمت سے کام لیتے ہوئے معاف کر ہی دے گا۔ حالانکہ ترمذی کی حدیث نمبر 2459 میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دانا ہے وہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف و بد نصیب وہ ہے جو نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں باندھے۔ گناہ پر شرمندگی اور اپنے رب کے روٹھ جانے کا احساس تب ہوتا ہے جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ذکر الہی نصیب ہوتا ہے، اور ذکر الہی ایسی عبادت ہے جو فکر سے ہمکنار کرتی ہے،
اسی فکر سے بندے کے قلب میں خوف اور امید کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس کے باعث وہ برے اعمال سے تائب ہو کر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرب الہی کے لیے احساس ندامت اور تائب ہونا بہت ضروری ہے۔ ابو القاسم الکشیری رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے متعلق فرماتے ہیں، ہر مقام کی ابتدا توبہ ہے اور ہر حال کی کنجی توبہ ہے۔ جب تک نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، بندہ توبہ کی حقیقت سے ناآشنا رہتا ہے۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے مرشد کامل اکمل کی صحبت بہت ضروری ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، وہاں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جن کی صحبت سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب حاصل ہوتا ہے اور بندہ قرب الہی کی منازل طے کرتا ہے۔ آئیے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی صحبت سے فیض یاب ہو کر توبہ کی حقیقت سے آشنائی حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔